پیارے دوستو، بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک روز بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید تیسرے پہر کے وقت دیوان پر مسند سے ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے۔ دن بھر کے کام کاج نے انہیں تھکا ڈالا تھا۔ اس وقت وہ قہوے کی چسکیاں کے ساتھ ساتھ حقے کے کش لگا رہے تھے۔ ان کا وزیر منصور روزانہ اسی وقت ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ آج جب وہ آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ خلیفہ نے حقے کو الگ کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منصور، تم کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ وزیر نے دھیمے لہجے میں کہا، حضور مجھے پتہ نہ تھا کہ چہرے سے آپ میرے دل کا حال جان جائیں گے۔ بات کوئی خاص نہیں، محل کے باہر ایک سوداگر کچھ بہت خوبصورت چیزیں بیچ رہا ہے۔ میں ان میں سے ایک آدھ خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میری جیب خالی تھی۔ خلیفہ نے ایک خادم کو حکم دیا کہ باہر جا کر سوداگر کو بلا لائے۔ سوداگر چند لمحوں بعد اندر آیا۔ وہ ایک ٹھگنے قد کا موٹا سا آدمی تھا۔ اس کا لباس بہت معمولی اور پرانا تھا۔ اس نے کچھ انگوٹھیاں، جواہرات، جڑاؤ، خوبصورت پیالے اور کنگھیاں سامنے رکھ دیں۔ خلیفہ نے وزیر کے لیے ایک تپنچہ خریدا اور وزیر کی بیوی کے لیے ایک خوبصورت کنگھی۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک ننھے سے صندوقچے پر پڑی جس میں سیاہ رنگ کا کوئی سفوف رکھا ہوا تھا اور ایک کاغذ جس پر کچھ عجیب و غریب سی لکھاوٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے سوداگر سے پوچھا۔ جہاں پناہ میں خود نہیں جانتا کہ اس صندوقچے میں یہ کیا رکھا ہوا ہے۔ مکہ کے ایک سوداگر نے مجھے یہ صندوقچہ دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ کی نظر ہے، آپ رکھ لیجئے۔ خلیفہ کو پرانی اور انوکھی تحریروں سے خاص دلچسپی تھی۔ اس نے وہ کاغذ لے لیا اور سوداگر کو رخصت کر دیا۔ پھر وزیر سے دریافت کیا، کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ وزیر نے جواب دیا، جی نہیں، مگر بڑی مسجد کے قریب ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام سلیم ہے، اسے بہت سی پرانی زبانیں آتی ہیں، شاید وہ پڑھ لے۔ خلیفہ نے اسی وقت سلیم کو بلوا بھیجا۔ سلیم چند لمحوں بعد آ پہنچا۔ خلیفہ نے کہا، لوگ تمہیں عالم کہتے ہیں، اس کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کا مطلب بتاؤ۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو انعام پاؤ گے، نہیں تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ سلیم نے ایک نظر اس کاغذ پر ڈالی، پھر کہا، یہ تحریر لاطینی زبان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی صندوقچے میں رکھے ہوئے سفوف کو سونگھ کر معتبر کہے گا، اس کی شکل اپنے آپ اس کی پسند کے کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھنے لگے گا۔ پھر جب وہ دوبارہ انسان بننا چاہے تو مشرق کی طرف 3 بار سر جھکا کر اسے لفظ معتبر کہنا پڑے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ جانور کی شکل اختیار کرنے کے بعد وہ بھولے سے بھی مسکرانے کی کوشش نہ کرے، نہیں تو ہمیشہ جانور ہی رہے گا۔ سلیم کے خاموش ہوتے ہی خلیفہ نے بہت پرجوش انداز میں اس کو شاباشی دی، اسے انعام و اکرام بھی دیا اور اس سے یہ عہد کروایا کہ وہ کسی کے سامنے اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کرے گا۔ سلیم کے جانے کے بعد خلیفہ نے وزیر سے کہا، منصور، یہ تو بہت شاندار چیز ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ کل صبح تم یہاں آ جاؤ، پھر ہم کسی سنسان جگہ پر چل کر اس سفوف کا تجربہ کریں گے۔ دوسرے دن خلیفہ صبح کے ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ وزیر آ پہنچا۔ خلیفہ نے اپنے مسلح باڈی گارڈز کو حکم دیا کہ صندوقچہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ کچھ دیر دونوں محل کے گرد پھیلے ہوئے باغوں میں کسی جاندار مخلوق کی تلاش کرتے رہے۔ اس تلاش میں ناکامی ہوئی تو منصور نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ جھیل کی طرف چلا جائے، وہاں سارس، بگلے اور دوسرے آبی پرندے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ خلیفہ نے منصور کی بات مان لی۔ دونوں جھیل کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ کنارے تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک سارس نظر آیا جو اپنی لمبی چونچ زمین پر جھکائے مینڈکوں کی تلاش میں مصروف تھا۔ ایک اور سارس ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وزیر نے پرجوش انداز میں کہا، یہ دونوں سارس ابھی آپس میں گپ لڑائیں گے، کیوں نہ ہم خود کو سارس میں تبدیل کر لیں؟ ٹھیک ہے، خلیفہ نے منصور کی تائید کی، لیکن پہلے ہم یہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ جب ہم دوبارہ آدمی بننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ ہاں، ہمیں مشرق کی طرف 3 مرتبہ سر جھکا کر ایک لفظ کہنا ہوگا، معتبر۔ لیکن یہ خیال رہے کہ کسی بھی طرح ہنسی نہ آنے پائے، نہیں تو ہم سارس ہی بنے رہ جائیں گے۔ اتنے میں اوپر اڑتا ہوا سارس دھیرے دھیرے پروں کو سمیٹتا ہوا نیچے اترا۔
खलीफा ने जल्दी से संदूकचा खोला, चुटकी भर सफूफ निकाल कर सूंघा और फिर एक चुटकी भर सफूफ मंसूर की तरफ बढ़ा दिया। फिर दोनों मशक की सिमत 3 बार झुके और एक साथ चिल्लाए, मोतबर। अचानक दोनों तेजी से बदलने लगे और इनके पांव लंबी लाल छड़ियों जैसे हो गए। पीले रंग की चप्पलें सारस के पंजों में तब्दील हो गईं। बाजू ढहने बन गए और गर्दन लंबी हो गई। दाढ़ियां गायब हो गईं और सारे बदन पर नरम नरम सफ़ेद पर उग आए। वाह, तुम्हारी चोंच कितनी खूबसूरत है, खलीफा ने तारीफी अंदाज में वजीर की तरफ देखते हुए कहा। शुक्रिया हुजूर, मंसूर ने बड़े अदब से कहा। फिर बोला, अगर आप इजाज़त दें तो ये अर्ज़ करूं कि आप सारस की शक्ल में अपनी असल सूरत से ज़्यादा शानदार नज़र आ रहे हैं। अब हम ज़रा इन सारसों के पास चलकर इनकी बातें सुने, ज़रा ये देखें कि हम इनकी बोली समझ पाते हैं या नहीं। हवा में उड़ता हुआ सारस ज़मीन पर उतरने के बाद चोंच से अपने पाँव साफ कर रहा था। फिर इसने अपने पर झाड़े और दूसरे सारस की तरफ बढ़ा। कहो दोस्त, क्या हाल है? पहले सारस ने दूसरे सारस से पूछा। खुदा का शुक्र है दोस्त, मैं ज़रा अपने नाश्ते का इंतज़ाम कर रहा था। कहो तो तुम्हें भी एक आध मेंढक या छिपकली की टांग पेश करूं? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज पता नहीं क्यों बिल्कुल भूख नहीं है। मैं तो बस यूं ही कुछ देर यहाँ सुकून से गुजारने के लिए चली आई। आज मेरे वालिद के कुछ मेहमान आने वाले हैं, मुझे इनके सामने रक्स करना होगा, थोड़ी सी मशक कर लूँ। ये कहते कहते इसने नाचना शुरू कर दिया। खलीफा और वज़ीर इन्हें हैरत से देख रहे थे। इनकी बातें सुनकर इन्हें ये पता चला कि इनमें एक सारस नर है और एक मादा सारस अपनी लंबी गर्दन हिला हिलाकर बड़े जोश के साथ नाचने में मगन थी। नर सारस इसकी तरफ तहसीन आमेज़ अंदाज में देख रहा था। अचानक मादा सारस ने नाचते नाचते अपनी एक टांग ऊपर उठा ली और दूसरी टांग पर खड़ी होकर चकफेलियाँ लेने लगी। वो एक ही जगह चक्कर काटती जाती थी और अपने परों को पंखों की तरह हिला रही थी। इसको नाच में इतना मगन देखकर खलीफा और वज़ीर दोनों ज़ोर से हंस पड़े। हंसी की आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। जल्दी से उन्होंने अपने पर खोले और ये जा वो जा। बड़ी मुश्किल से खलीफा और वज़ीर ने अपनी हंसी रोकी। वाह भाई वाह, क्या शानदार रक्स था, खलीफा ने कहा। फिर अचानक वज़ीर को याद आया कि इन्हें हंसना नहीं चाहिए था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हुजूर, वो चीख कर बोला, हमसे बड़ी भूल हुई, हमें हंसना नहीं चाहिए था। अब हम शायद दोबारा आदमी ना बन पाएं। खलीफा ये सुनते ही डर से कांप उठा। क्या? इसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। हमें हंसना नहीं चाहिए था, हमें हंसना नहीं चाहिए था। उफ, ये क्या हुआ? वो क्या लफ्ज़ था? 3 बार मशक की तरफ सर झुकाकर कुछ कहना था ना? याद करो, क्या लफ्ज़ था वो? दोनों मशक की तरफ रुख करके खड़े हो गए। 3 बार अपने सर झुकाए। 1000 कोशिश की लेकिन वो लफ्ज़ याद ना आया। अब क्या होगा? क्या वो फिर से आदमी ना बन सकेंगे? दोनों अपनी हालत पर रो दिए। खलीफा और मंसूर दोनों सारस बने। दिन भर खेतों में इधर उधर भटकते रहे। उनकी समझ में नहीं आता था कि किस तरह अपनी इस हालत से निजात पाएं और दोबारा आदमियत के जामे में वापस आएं। वापस शहर आने की इनमें हिम्मत ना थी। भला कौन यकीन करेगा कि वो सारस नहीं बल्कि खलीफा और वज़ीर हैं? अगर वो किसी तरह लोगों को अपनी असलियत का यकीन दिला भी दें तो कौन चाहेगा कि मुल्क का इंतज़ाम 2 सारसों के हाथ में दे दिया जाए। कई रोज़ तक वो इसी तरह मारे मारे फिरते रहे। भूख लगती तो बागों में जाकर फल खा लेते। लंबी लंबी चूंचों से फल कुतरना इन्हें बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन छिपकली या मेंढक खाने के तस्वुर से भी इनका जी मतलाने लगता था। इनके लिए दिल बहलाने की सिर्फ एक सूरत थी, ये कि बगदाद की हवेलियों के ऊपर कुछ देर उड़ लें और अपने शहर का हाल देख लें। उधर शहर के लोग हैरान थे कि बादशाह और वज़ीर अचानक कहाँ चले गए। उन्हें ज़मीन खा गई कि आसमान। इनके गायब होने पर शहर वालों ने 3 दिन तक इनका सोग मनाया। चौथे दिन अपनी उड़ान के दौरान खलीफा और वज़ीर ने शहर की तरफ नज़र दौड़ाई तो क्या देखा कि एक शानदार जुलूस सड़क पर चला आ रहा है। ढोल ताशे बज रहे हैं। जुलूस के आगे आगे एक खूब सजा धजा घोड़ा है। घोड़े पर एक शख्स सुनहरा जरतार लिबास पहने शान से बैठा हुआ है। इसके पीछे खादमों की सफ है। सबसे पीछे शहर की आबादी का हजूम और लोग नारे लगा रहे हैं, मिर्ज़ा जिंदाबाद, शाह बगदाद जिंदाबाद। खलीफा और वज़ीर ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर खलीफा ने कहा, मंसूर देखो मुझ पर ये कैसा कहर नाज़िल हुआ है।
یہ مرزا جو گھوڑے پر سوار ہے میرے سب سے بڑے دشمن کشنو جادوگر کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جادوگر کو کسی بات پر سزا دی تھی اور اس نے عہد کیا تھا کہ کبھی نہ کبھی پلٹ کر مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ خیر، میں ابھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ چلو ہم ایک بزرگ کی قبر پر چل کر دعا کرتے ہیں، شاید اللہ ہماری سن لے۔ دونوں نے ایک سمت اڑان بھری۔ تھکن سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ لمبی اڑان کا یہ پہلا موقع تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر کی طاقت جواب دے گئی۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، حضور، اب مجھ سے نہیں اڑا جاتا۔ آپ مجھ سے تیز اڑتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شام ہونے کو آئی، ہمیں کہیں نہ کہیں رات بسر کرنے کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم بقیہ سفر کل پر چھوڑ دیں؟ خلیفہ پر بھی تھکن چھائی ہوئی تھی۔ منصور کی تجویز سے اس نے اتفاق کیا۔ نیچے وادی میں انہیں کچھ کھنڈر دکھائی دیے۔ دونوں نے وہیں رات گزارنے کا قصد کیا اور زمین پر اتر آئے۔ یہ کھنڈر کسی زمانے میں قلعہ رہا ہوگا۔ لمبے لمبے ستون، خوبصورت محرابیں، اکا دکا چھتیں ابھی باقی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ جگہ بہت شاندار رہی ہوگی۔ دونوں ایک راہداری سے گزرتے ہوئے ایک موڑ پر پہنچے۔ اچانک منصور نے کہا، یہ حضور والا، میں نے ایک عجیب سی آواز سنی ہے، جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ مجھے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ خلیفہ بھی ٹھہر گیا اور اس نے بھی ویسی ہی آواز سنی۔ یہ کسی جانور کی بجائے کسی انسان کی آواز تھی۔ حقیقت جاننے کے لیے خلیفہ تیزی سے اس طرف سمت بڑھا، لیکن منصور نے انہیں جانے نہ دی۔ لیکن خلیفہ پھر بھی اس دروازے کی طرف چل پڑا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہاں ایک دروازے کے پیچھے ایک کمرہ سا تھا، جس کی فرش پر اس نے دیکھا تو ایک بڑا سا الو نظر آیا۔ الو کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنی مڑی ہوئی چونچ جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ جیسے ہی الو کی نظر خلیفہ اور منصور پر پڑی، اس نے پھڑ پھڑائے اور خوشی سے چلانے لگا۔ الو نے عربی زبان میں مخاطب ہو کر ان دونوں سے کہا، آؤ دوستو، خوش آمدید۔ تمہیں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ تمہارا آنا میرے لیے مبارک ہو۔ میرے بارے میں یہ پیش گوئی کی جا چکی ہے کہ ایک روز دو سارس میرے پاس آئیں گے اور ان کے آنے سے میری تقدیر سمجھ آئیں گی۔ خلیفہ اور وزیر سکتے میں آ گئے۔ چند لمحوں بعد خلیفہ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں جوڑے اور گردن آگے کو بڑھاتے ہوئے کہا، الو صاحبہ، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، لیکن ہم آپ سے بھی زیادہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ انہوں نے الو کو سارا کہانی سنا دی اور پھر الو نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے کہا، میں بھی تمہاری طرح ہی بد نصیب ہوں۔ میرے باپ ہندوستان کے ایک راجہ ہیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا نام لوسا ہے۔ وہی جادوگر کشنو جس نے تمہیں دھوکہ دیا، اسی نے مجھے بھی اس حال کو پہنچایا ہے۔ ایک روز میرے باپ کے پاس آیا اور بولا کہ وہ اپنے بیٹے مرزا کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ میرے باپ نے دھکے دے کر اسے محل سے باہر نکلوا دیا۔ پھر وہ بیس بدل کر ایک دن آیا۔ میں اس وقت محل کے باغ میں تھی۔ مجھے بھوک لگی، میں نے کھانے کے لیے کچھ لانے کا حکم دیا۔ کشنو جادوگر نے غلام کا بیس بدل رکھا تھا، وہ میرے لیے شربت بھی لے آیا اور پھر اس شربت کو پیتے ہی اچانک میں اس حال کو پہنچ گئی۔ مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ کشنو نے مجھے دبوچ کر اپنے گھر کی راہ لی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی اس نے کڑکدار آواز میں کہا، اب تم اسی طرح بدصورت بنی ہوئی یہاں پڑی رہو گی، کوئی جانور بھی تمہیں منہ نہ لگائے گا۔ اس حال میں تم سے اب کون شادی کرے گا؟ تم اسی طرح پڑے پڑے مر جاؤ گی۔ میں نے تم سے اور تمہارے مغرور باپ سے اپنی توہین کا بدلہ لیا ہے۔ جب سے اب تک کئی مہینے گزر چکے ہیں، میں اداس ہوں اور اکیلی اس ویرانے میں پڑی ہوئی ہوں۔ دن بھر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس رات کو جب چاندنی پھیلتی ہے مجھے ارد گرد کی دنیا نظر آتی ہے۔ اتنا کہہ کر الو بیگم نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ خلیفہ کو اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہماری اور تمہاری بد نصیبی میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس معاملے کو حل کیسے کیا جائے۔ الو بیگم نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے یاد ہے، میرے بچپن میں ایک بوڑھی عورت نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک سارس کبھی نہ کبھی مجھے بد نصیبی کے حال سے نکالے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی آ گئی ہے۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے۔ کیا؟ خلیفہ نے پوچھا۔ کشنو جادوگر مہینے میں بس ایک بار یہاں آتا ہے۔ اس کھنڈر میں ایک بہت بڑا سا ہال ہے۔ کشنو جادوگر اسی ہال میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کیا پتا کسی دن کشنو یا اس کا کوئی ساتھی وہ لفظ زبان پر لے آئے جسے آپ بھول چکے ہیں۔
خلیفہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور چونچ اٹھا کر بے قراری سے اس نے کہا، پیاری راجکماری، مجھے جلدی بتاؤ وہ اب کب آئیں گے؟ الو بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دھیرے سے بولی، آپ برا نہ مانے تو یہ کہوں کہ میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ شرط مان لے تو بتا دوں گی۔ کہو کہو، مجھے منظور ہے، خلیفہ نے جلدی سے کہا۔ میں اپنی حالت سے اسی صورت میں نکل سکتی ہوں جب آپ دونوں میں سے کوئی مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ سن کر خلیفہ اور وزیر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ پھر خلیفہ نے وزیر کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں اس کمرے سے باہر نکل گئے تو خلیفہ نے کہا، منصور، مجھے یہ احساس ہے کہ میں تم سے ایک نامناسب درخواست کرنے جا رہا ہوں، مگر تم الو بیگم سے شادی کر لو گے؟ وزیر نے ذرا اونچی آواز میں کہا، میری بیوی وہ میری آنکھیں نوچ لے گی، پھر میں ایک برا آدمی ہوں۔ آپ نوجوان ہیں اور بہتر یہی ہوگا کہ ایک حسین راجکماری سے آپ ہی شادی کر لیں۔ وہ تو ٹھیک، خلیفہ بولا، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ الو بیگم واقعی حسین و نوجوان راجکماری ہے؟ مان لو ایسا نہ ہوا تو میں اندھیرے میں چھلانگ کیسے لگا دوں؟ کچھ دیر تک وہ اسی طرح بحث کرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے تھے۔ جب وزیر پر خلیفہ کی بات کا کچھ بھی اثر نہ ہوا تو آخرکار خود خلیفہ نے الو بیگم کی شرط قبول کر لی۔ الو بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کہا، کشنو جادوگر آج ہی رات وہاں آئے گا۔ پھر وہ انہیں اس بڑے ہال کی طرف لے گئی۔ اس نے دونوں کو تاکید کی کہ ذرا سی بھی آواز نہ ہونے پائے۔ ایک جگہ چھپ کر انہوں نے ہال کی طرف نظریں جما دیں۔ جب اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا تو کشنو اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہوئے اور ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ انہی میں وہ سوداگر بھی تھا جس سے خلیفہ کا کالا سفوف لیا تھا۔ جو آدمی سوداگر کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوداگر سے خلیفہ اور منصور کا قصہ سنانے کی درخواست کی۔ سوداگر نے قصہ چھیڑ دیا۔ وہ لفظ کیا تھا جسے 3 مرتبہ دہرانے پر وہ دوبارہ انسان بن سکتے تھے؟ ایک نے پوچھا، معتبر، سوداگر نے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ اور منصور خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کھنڈر سے باہر نکل گئے۔ بیچاری الو بیگم کی رفتار بہت سست تھی، لیکن کسی طرح لشم پشم وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ خلیفہ نے الو بیگم سے کہا، تم نے ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی راہ دکھائی ہے، تمہارے اس احسان کے بدلے اب میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ پھر خلیفہ اور وزیر مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اپنی لمبی گردنیں جھکائیں اور ایک ساتھ چلائے، معتبر، اور پل بھر میں وہ سانس سے دوبارہ انسان بن گئے۔ خلیفہ اور منصور نے ایک دوسرے کو خوشی خوشی گلے لگایا۔ دونوں ہنس بھی رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی رواں تھے۔ پھر جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، انہیں اپنے قریب ہی ایک بہت حسین راجکماری دکھائی دی۔ اس نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور شرما شرما کر مسکرائے جا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے خلیفہ کا ہاتھ تھام لیا۔ خلیفہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ راجکماری نے ہنس کر کہا، آپ شاید الو بیگم کو بھول گئے۔ پھر خلیفہ اور راجکماری ایک ساتھ ہنس پڑے۔ خلیفہ نے کہا، میں کتنا خوش قسمت ہوں، نہ سارس بنتا نہ اسی طرح تم سے ملاقات ہوتی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں بغداد کی طرف چل پڑے۔ خلیفہ کو اپنی جیب میں اس کالے سفوف کے ساتھ اپنا بٹوا بھی مل گیا جس میں اشرفیاں بری ہوئی تھیں۔ قریب کے گاؤں سے انہوں نے ضرورت کی تمام چیزیں خریدی اور جلد ہی بغداد پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے اچانک خلیفہ اور وزیر کو دیکھا تو خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ خلیفہ اور وزیر کہیں مر کھپ گئے۔ اپنے پیارے حکمران کو انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ پھر لوگوں کا ہجوم محل میں جا گھسا۔ کشنو جادوگر اور اس کے بیٹے مرزا کو پکڑ کر لوگ خلیفہ کے سامنے لے آئے۔ کشنو جادوگر کو اسی کھنڈر میں لے جا کر پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بیٹے مرزا کو خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ یا تو موت کی سزا قبول کرے یا پھر وہی کالا سفوف سونگھ کر سارس بن جائے۔ مرزا نے مرنے کی بجائے سارس بننا قبول کر لیا۔ پھر اس کے سارس بنتے ہی خلیفہ نے اسے ایک پنجرے میں قید کر کے محل کے باغ میں رکھوا دیا۔ راجکماری سے شادی کرنے کے بعد خلیفہ نے بہت برسوں تک چین سے حکومت کی۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس تجربے کو یاد کرتے اور خوب ہنستے۔ ان کے بچے جب یہ قصہ سنتے تو حیران بھی ہوتے اور انہیں ہنسی بھی آتی۔ سلیم کی یہ کہانی سب نے پسند کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، وقت بہتے پانی کی طرح گزرتا جاتا ہے، چلو اب ہم آگے کا سفر کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرو۔ شکریہ۔